فرشتے مجھ پر درود و سلام بھیج رہے ہیں اور میری امت کے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ یعنی ہر آسمان پر فرشتوں کی ایک بڑی جماعت موجود ہے جو میری تعظیم بھی کر رہی ہے، اور ایک جماعت فرشتوں کی ہے جو پر درود و سلام کر رہی ہے اور میری امت کی بخشش کی دعا کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹویں آسمان پر، ساتویں آسمان پر گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ فرشتوں کی ایک جماعت مجھے میری تعظیم کے لیے کھڑی ہے، اور مجھ پر کئی لاکھ فرشتے درود بھیج رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں اور میری امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ سرکار کے صدقے میں سرکار کی امت میں دھوم مچی ہے زمین سے لے کے آسمان۔ اس سے بڑھ کے اور زیادہ سرکار کی معراج تو ہوئی، سرکار کے صدقے میں سرکار کے غلاموں کی بھی معراج حاصل ہوئی۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ معراج کی شب معراج ہے، معراج کی رات ہے، بڑی مقدس رات ہے۔ آج کی رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے زمین سے چلے، خانہ کعبہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، تو جانتے ہو پوزیشن کیا تھی؟ 70,000 فرشتے دائیں، 70,000 فرشتے بائیں، 70,000 فرشتے آگے، 70,000 فرشتے پیچھے، خالی نہیں تھے، قندیل کے ساتھ تھے۔ کیسے تھے؟ قندیل نہیں سمجھ پائے۔ آپ ریلوے اسٹیشن پہ جائیے تو وہاں پر دیہات میں خاص طور سے ایک کھمبا ملے گا، اس میں ایک جو ہے چوکور ایک لگا ہوگا جس میں 4 شیشے ہوں گے، اس میں بتی جلتی ہوگی، اس کو قندیل کہتے ہیں۔ دوسرے معنی میں یوں کہہ لیجئے لالٹین کہہ لیجئے۔ تیسرے معنی میں یوں کہہ لیجئے روشنی کی چیز جو ہر طرف سے مرصع اور فرشتے اپنے سر پہ لیے ہوئے، 70,000 فرشتے ادھر، 70,000 فرشتے ادھر۔ آپ نے بہت رئیس آدمیوں کی شادی میں دیکھا ہوگا کہ کس انداز میں بارات جاتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں باجا بجتا ہے، یہاں ادھم بازی ہوتی ہے، اور وہاں مصطفیٰ جان رحمت پر درود ہو رہا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اور فرشتے قندیل اپنے سروں پر لیے ہوئے، وہ قندیل وہ جنت سے لائے تھے، اور وہ قندیل اللہ کے محبوب کے ساتھ لے کر کے اور بیت المقدس تک گئے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بنے ہوئے اور سارے فرشتے باراتی بنے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کے محبوب بیت المقدس سے آئے تو جبریل لے گئے بیت المقدس کے باہر، اور وہاں پر ایک صخرہ، ایک چٹان تھا، اس چٹان پہ سرکار کو کھڑا کیا۔ پھر آسمان سے ایک سیڑھی آئی جس کے دائیں بائیں جناب علی ایک بہت شاندار کنگورے بنے ہوئے تھے جو ضرورت کے اور یاقوت کے کنگورے تھے، اور سیڑھیوں کی زینے جو ہے ایک چاندی کا، ایک سونے کا، ایک چاندی کا، ایک سونے کا، ایک چاندی اور ایک سونے کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، براق نے قدم رکھنا شروع کیا تو پہلے آسمان تک پہنچا۔ سمجھ گئے آپ؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کس طرح سے ہوا؟ روح کے ساتھ ہوا یا جسم کے ساتھ ہوا؟ کیسے ہوا؟ روح کے ساتھ ہوا یا جسم کے ساتھ ہوا؟ اگر روح کے ساتھ مان لیا جائے، روح کا مطلب معراج منامی یعنی خواب میں معراج، سمجھنا۔ اور اگر خالی خواب نہ مانا جائے، یہ مانا جائے کہ روح گئی تھی معراج میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح نکل گئی تو جسم کہاں رہ گیا؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ روح خالی گئی تھی معراج میں، تو گویا کہ وہ قرآن کی توہین کرتے ہیں اور حدیث کی توہین کرتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ سرکار مردہ ہو گئے اور روح چلی گئی۔ جب روح نکلتی ہے جسم مردہ ہو جاتا ہے، روح مردہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟
اور اگر خواب کے ذریعہ مانا جائے تو خواب کے ذریعہ اگر معراج مان لیا جائے تو معراج معجزہ بن ہی نہیں سکتا ہے. سمجھنا، خواب تو سبھی دیکھا کرتے ہیں، خواب سب لوگ دیکھتے ہیں، اور جو صالحین دیکھتے ہیں ان کا خواب دوسرا ہوتا ہے. بڑے بڑے صالحین نے، بڑے بڑے اولیاء نے خواب میں آسمان کی زیارت کی، خواب میں بیت المقدس کی زیارت کی، خواب میں جنت کی زیارت کی، خواب میں جنت کے باغات کو دیکھے. غریب نواز خود ہی کہتے ہیں میں اس وقت تک کے سر کو سجدے سے اٹھاتا نہیں ہوں جب تک کہ اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا ہوں. تو اگر خواب مان لیا جائے تو معجزہ نہیں ہو سکتا. خواب مان لیا جائے تو قرآن میں جو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، عبد اسے کہتے ہیں کہ جسم بھی ہو روح بھی ہو تب وہ عبد بنے گا. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی جو معراج میں گئے ہیں وہ جسم کے ساتھ گئے ہیں. کیسے گئے ہیں جلدی بولیے؟ جسم کے ساتھ گئے ہیں، جسم روح گئے ہیں، جسم ساتھ میں. اب سوال یہ رہا کہ زمین و آسمان کے بیچ میں ایک طبقہ ہے قرہ نار کا، ایک طبقہ ہے قرہ زمہریر کا، اور یہ ایک دو تہ نہیں ہے بلکہ میلوں یہ طبقہ چلا گیا ہے. کئی 100 میل تک کے یہ طبقہ گیا ہے کہ جہاں برف ہی برف ہے کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اور ایک طبقہ ہے آگ کا، کئی میل تک کے موٹائی آگ چلا گیا ہے کہ جو جائے گا جل جائے گا، جو جائے گا جل جائے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ نار کو کیسے پار کیا، قرہ نار کو کیسے پار کیا، اس طبقے کیسے پار کیا؟ تو محدثین فرماتے ہیں ایک عالم صاحب تقریر کر رہے تھے اور ایک شخص نے فلسفی نے، سائنسداں نے اعتراض کر دیا کہ زمین و آسمان کے بیچ میں ایک طبقہ ہے جو قرہ نار ہے جہاں آگ ہی آگ ہے، تو حضور وہاں کیسے جا سکتے ہیں، کیسے پار کر سکتے ہیں؟ پار کریں گے جل جائیں گے، پار کریں گے ختم ہو جائیں گے، لہذا اس کو کیسے پار کیا؟ تو مولانا کے سامنے ایک لالٹین جل رہا تھا. پہلے دیہاتوں میں لالٹین جلا کر کے، چراغ جلا کر کے، بتی جلا کر کے میلاد پڑھا جاتا تھا، ہے نا؟ تو لالٹین جل رہا تھا، لیمپ اس کا جل رہا تھا. شیشہ ہٹایا اور اپنے صافے سے ایک تاگا نکالا. تاگا نکالنے کے بعد ایسے ایسے لمپ پر کرنے لگے، ایسے ایسے کہنے دیکھو یہ جل نہیں پا رہا ہے، حالانکہ یہ آگ سچ مچ ہے اور آگ اس کو جلا نہیں رہی ہے. تو وہ بولا آپ نے اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ وہ آگ جلا سکے اسے، تو کیسے جلائے گی؟ کہا ارے ظالم، جب میں نے مہلت نہیں دی اور میرے نہ مہلت دینے کی بنیاد پر وہ آگ نہیں جلا پائی، تو مصطفیٰ جانے رحمت کو لے جانے والا تو پروردگار تھا، جانے والے مصطفیٰ تھے، تو اللہ تعالیٰ کیسے مہلت دے گا؟ لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار سب پر تھا. میرے سرکار گزر گئے. دوسرے مفکر نے جواب دیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد ابو ہریرہ کے گھر پہ اور دسترخوان میں ہاتھ پوچھ دیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب دسترخوان میلا ہو جاتا تھا میں اس دسترخوان کو آگ میں ڈال دیتا تھا اور نکال کر کے جھاڑ دیتا تھا تو وہ دسترخوان صاف ہو جاتا تھا. یعنی آگ اس دسترخوان کو جلاتی نہیں تھی جس میں مصطفیٰ کا ہاتھ لگ گیا. جب مصطفیٰ جانے رحمت کا ہاتھ لگ جائے تو آگ جلانے سے مجبور ہو جائے تو مصطفیٰ جانے رحمت کے جسم کو آگ کیسے جلا پائے گی؟ قرہ نار کیسے جلا پائے گا؟ اللہ ایمان یہ رکھو کہ اللہ کے محبوب ہم سب کے آقا جسم کے ساتھ آسمان پر گئے. کیسے گئے؟ جلدی بولو. جسم کے ساتھ آسمان پر گئے اور جا کر کے اللہ سے باتیں کی اور وہاں سے نماز کا تحفہ لے کر کے آئے. آپ کا کوئی دوست جو ہے بمبئی سے تحفہ لاتا ہے، کوئی جناب علی شادی کا تحفہ دیتا ہے، کوئی جناب علی منگنی کا تحفہ دیتا ہے، کوئی کچھ تحفہ دیتا ہے، کوئی بمبئی سے تحفہ لاتا ہے. دینے والا نانے والا بے نمازی ہو
جیسا بھی ہو، لیکن آدمی بڑی محبت سے لیتا ہے۔ اور یہاں تو تحفہ دینے والا حاکم الحاکمین ہے، زمین و آسمان کا بنانے والا پروردگار ہے، اور تحفہ لانے والے ہمارے اور آپ کے آقا ہیں، نماز جیسا تحفہ۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا نوجوان نبی کے لائے ہوئے تحفے کو اپنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ جب نبی کے لائے ہوئے تحفے کو اپنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو مقبول بارگاہ الہی کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کیسے مقبول کرے گا؟ لہذا اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں تو سرکار کے لائے ہوئے تحفے کو یعنی نماز کو دل و جان سے اپنانے کی کوشش کرو۔ کھانا چھوٹ جائے، نماز نہ چھوٹنے پائے، سمجھنا بیمار ہو، نماز نہ چھوٹنے پائے، نہیں جا سکتے مسجد، اپنے گھر پہ پڑھو، نہیں جا سکتے مسجد، اپنے کمرے میں پڑھو، لیکن نماز پڑھو ضرور۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے ایک نماز کے بدلے 27 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ کتنے نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے؟ حضرات آپ نے حضرت حافظ قاری حضرت علامہ مولانا سید انوار صاحب سے بہترین خطاب سماعت فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ حافظ مبین صاحب سے بھی آپ نے سنا ہوگا اور دیگر تمام افراد سے، اکاڈمی صاحب سے بھی سنا ہوگا، الہ آبادی صاحب سے بھی سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے طفیل سے ہمارے نوجوان بچوں کو زیادہ سے زیادہ جو اور حوصلہ عطا فرمائے اور زیادہ زیادہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ جلسہ آپ نے کیا ہے، بڑا ثواب کا کام کیا ہے۔ سرکار کے معراج کے طفیل سے اللہ تعالیٰ آپ کو عروج عطا فرمائے، لیکن یہ ادھورا رہ جائے گا اسی رات میں سرکار تحفہ نماز کا لائے اور نمازی نہ بن پاؤں آپ، تو یہ بڑی عجیب بات ہے، سمجھ گیا؟ لہذا معراج کے محفل کا ثواب تو پورا جب ہی ملے گا جب آپ آج یہ عہد کر لو کہ میرے سرکار یہ تحفہ لے کر کے آئے ہیں، ہماری جان چلی جائے مگر ہم اس تحفہ کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم اس تحفہ کو ہمیشہ اپنائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ہمارے خطبہ ہمارے شعراء کے نذران عقیدت کو قبول فرمائے، اور بختیار صاحب نے بڑی محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور ان کے دوستوں نے ان کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل سے ساتھ دینے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ لیکن یہ ساتھ جلسے تک کے تھوڑی ہونا چاہیے، یہ ساتھ مسجد تک کے ہونا چاہیے، سمجھے آپ؟ ساتھ مسجد تک کے ہونا چاہیے۔ لہذا بختیار صاحب بھی نماز پڑھتے ہیں اور نہیں کبھی چھوڑتے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھا کرو، کبھی نہ چھوڑا کرو۔ بولو نماز پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ ہاتھ اٹھا جلدی سے، اگر پڑھنا ہے تو، اور نہیں پڑھنا ہے تو کہہ دو نہیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ پکا وعدہ؟ بولو پکا وعدہ؟ نوجوان اٹھائیں ہاتھ، ہاں باہر کے لوگ نہیں جو یہاں کے ہیں، پکا وعدہ؟ بولو پکا وعدہ؟ انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ کھڑے ہو جاؤ، درود و سلام کیجیے۔